میرا پیغام حکمرانوں اور مقتدر اداروں کے نام ہے اور پاکستان کے اوپر حکمرانی کرنے والی ان شخصیات کے نام پہ ہے جو پاکستان کا اپنے آپ کو ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر قوم کے جذبات جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قوم مرنا بھی جانتی ہے اور حضور کے نام پہ مارنا بھی جانتی ہے، ایسی قوم کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر آئے دن سوشل میڈیا پہ گستاخی ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے، اور محسن مشتاق جیسے کمینے آ کے آئے دن جو بکواس کرتے ہیں وہ مسلمان دیکھنا تو درکنار، اس کو سننا اور سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس کے باوجود نہ ان کی آئی ڈیز بلاک ہوتی ہیں، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے، نہ مسلمانوں کی فریاد جو ہے وہ مقتدر اداروں تک پہنچتی ہے۔ ہمارا پیغام صرف اتنا ہے کہ کیا ایسے اداروں میں بیٹھنے والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے کریم آقا کا کلمہ نہیں پڑھا؟ آپ نے مرنا نہیں ہے؟ آپ دیکھیں تو صحیح کہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے، ایف آئی اے کیا کر رہا ہے، اساس ادارے کیا کر رہے ہیں۔ کوئی اسلام کے نام پہ کوئی آئی ڈی چلنے لگے اگر تو چند گھنٹوں کے اندر وہ جناب بلاک ہو جاتی ہے، اس کو رپورٹ کرنے والے بھی بے شمار ہوتے ہیں اور اس کی رپورٹ پہ ایکشن لینے والے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے بدماش لوگوں کو نہ لگام ڈالنے والا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے۔ پھر جب قوم سڑکوں پہ نکلتی ہے پھر کہتے ہیں دیکھیں جی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، حالانکہ یہ تکلیف عارضی تکلیف ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نازیبہ کلمات جو کہے جاتے ہیں وہ تکلیف ایسی گہری ہے کہ کوئی انسان اس کی گہرائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ روح تک اترنے والی تکلیف ہے۔ اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا سردار ایاز صادق صاحب جو ہماری قومی اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب ہیں، ابھی کچھ دن پہلے ہندو بلاسفیمی کا ایک کیس ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے انٹیریئر منسٹری کو آرڈر جاری کیے کہ جلد از جلد جو مجرم ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کر کے ان کو سزا دی جائے۔ تو جناب ہندوؤں کے اگر دل کو تکلیف پہنچے، ان کے مذہب کے خلاف اگر کوئی بات ہو تو آپ کو فوراً ایکشن یاد آ جاتے ہیں۔ آپ خود بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا، آپ کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، آپ کو رسول اللہ کی عزت کے بارے میں ذرا بھی خیال نہیں آتا کہ کریم آقا کی عزت کے بارے میں لوگ جو مرضی بکتے رہیں، آپ کا ایکشن اس وقت کدھر چلا جاتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اگر باقی مذاہب کی حفاظت کے بارے میں یا ان کے خلاف اگر بولے گئے الفاظ کے بارے میں آپ کو درد محسوس ہوتی ہے نا، تو اس پاکستان میں 98% جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے سینوں کے اندر دھڑکنے والے دل کا بھی تھوڑا احساس فرمائیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی ملک میں خانہ جنگی نہیں چاہتے اور نہیں چاہتے کہ ایسے گستاخوں کو عوامی پکڑ پکڑ کے چوکوں میں لٹکا دے یا پھر ان کے چیتھڑے اڑا دے، تو خدا را مہربانی کر کے ایف آئی اے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہمارے حساس ادارے، ان لوگوں کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچائیں تاکہ ملک امن کا گہوارہ بن سکے۔ اور میں یہی گزارش کروں گا بار دیگر کہ آپ ذرا سوچیں، اپنے ماضی پہ غور کریں۔ وکاس گرائے جیسے بدماشوں کو اگر سزا دی جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ میرا پیغام تحریک لبیک یا رسول اللہ کی صرف آواز نہیں، پوری ملت اسلامیہ کی آواز سمجھ کر اس کے اوپر تمام ادارے توجہ کریں گے۔ لبیک